تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی طور پر 3 قسم کی مخلوق بنائی ہے، ان میں سے ایک جو قسم ہے وہ انسانوں کی ہے۔ پھر اس انسان میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو روحانیت جن کی غلبہ حاصل کر لیتی ہے جسمانیت پر، ان کا حشر فرشتوں کے ساتھ اچھی زندگی میں ہو جاتا ہے، اور جس کی جسمانیت غلبہ حاصل کر لیتی ہے وہ حیوان بن جاتے ہیں، ان کا معاملہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک قوم ایسی ہے جس کی زندگی جسمانیت اور روحانیت کے درمیان کشمکش میں رہتی ہے، ہمیشہ حالت جنگ میں رہتی ہے۔ جسم ان کو جسمانیت کی طرف کھینچتا رہتا ہے اور روحانیت ان کو روحانیت کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ اب وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں۔ جس وقت جس چیز کا غلبہ ہو جائے وہ ویسے ہو گئے، پھر بعد میں جب جسمانیت غالب آ گئی پھر جسمانیت کے راستے پر آ گئے، جب دین کے اثرات غالب آ گئے تو دین کی طرف چلے گئے، جب دنیا داری کے اثرات غالب آ گئے تو دنیا داری کی طرف چلے گئے۔ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے یہاں پر مولانا روم ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک مجنو کی جو لیلا سے ملنے کے لیے ایک ایسی گھوڑی پر سوار ہوا جس کا ایک بچہ استبل میں رہ گیا تھا۔ وہ مجنو کو لے کر چل تو پڑی، لیکن جیسے ہی مجنو کی پکڑ اسی پر ڈھیلی ہوتی تھی، وہ تھوڑی غفلت میں آتا تھا تو وہ اونٹنی پلٹ کر اپنے بچے کی طرف چلی جاتی تھی، اور جیسے ہی مجنو کو ہوش آتا، ارے میں واپس آ رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، وہ فوری پھر اونٹنی کو پلٹا کر اپنے لیلا کی طرف آگے بڑھتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کشمکش جاری رہتی تھی۔ اب اس حوالے سے دیکھیں گے مولانا روم کیا بیان کرتے ہیں۔ ہم چو مجنو در تنازع با شتر، گہ شتر چربی تو گہ مجنون حر۔ جیسا کہ مجنو اور اونٹنی کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس کے معاملے میں تھا کہ مجنو آگے جانا چاہتا تھا اور اونٹنی اس کو پیچھے لے کے جانا چاہتی تھی، اور کبھی اس معاملے میں اونٹنی غالب آتی تھی، کبھی اس معاملے میں مجنو غالب آتا تھا۔ اگر مجنو ہوش میں ہوتا تو اونٹنی کو اپنی منزل کی طرف لے کر چلتا، جیسے ہی مجنو کا کچھ وقت کے لیے ہوش ختم ہوتا یا غفلت طاری ہوتی، اونٹنی اس کو پیچھے کی طرف لے کے چلے جاتا۔ ہم چوں مجنو اند چوں ناخش یقی، می کشد آ پیش ویں واپس بکی۔ وہ لوگ جو اس طرح کے ہیں، روحانیت اور جسمانیت کے معاملے میں اسی طریقے سے کشمکش میں ہے، حالت جنگ میں ہیں، ان لوگوں کی حالت بھی اسی طرح ہے، مجنو اور اس کی اونٹنی کی طرح ہے۔ منزل مجنو کو آگے کی طرف کھینچتی ہے اور اونٹنی مجنو کو پیچھے کی طرف لے جاتی، یو ٹرن کراتی۔ میل مجنو پیش آ لیلا رواں، میل ناخا پس پے کرش دواں۔ مجنو کی خواہش یہ ہے کہ وہ لیلا کی جانب جلد سے جلد روانہ ہو جائے، اپنی منزل کو پہنچ جائے، اور اونٹنی کی توجہ اپنے بچے کی طرف ہے تو وہ پیچھے کی طرف موقع ملتے ہی مجنو کو لے کے چلی جاتی ہے، بچے کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔ یک دمر مجنو ز خود غافل بدے، ناخا گردی دے وہ واپس آمدے۔ اگر مجنو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سے غافل ہو جاتا، اس کی توجہ ہٹ جاتی اپنے کام سے، تو اونٹنی فوراً اس کو لے کر واپس یو ٹرن کر لیتی۔ وہی حال انسان کا بھی ہے۔ جو لوگ روحانیت کے میدان میں سرگرداں ہیں، وہ ہوش کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہیں تو آگے چلتے رہیں گے۔ کچھ وقت کے لیے بھی اگر ان کے اوپر غفلت طاری ہو گئی تو ان کا جو نفس ہے، ان کا جو جسم ہے،
ان کو دنیا کی داری کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور یہی حال چلتا رہتا ہے۔ کچھ وقت ادھر آ رہے ہیں، کچھ وقت ادھر جا رہے ہیں، کچھ وقت ادھر آ رہے ہیں، کچھ وقت ادھر جا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیے آپ کہ ایک آدمی راستے کی طرف چل رہا ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ یو ٹرن لے کر پیچھے آ رہا ہو، پھر جب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں مجھے ادھر جانا چاہیے، پھر ادھر جا رہا ہو، پھر اس کی سواری یو ٹرن کرا رہی ہے، تو یہی چلتا رہے گا، منزل کو پہنچے گا ہی نہیں۔ عشق و سودا چونکہ پر بودش بدن، می نبودش شار از بے خود شدن، چونکہ اس کا بدن عشق اور دیوانگی سے پر تھا اس مجنو کا۔ مجنو کی نظر میں صرف اس وقت لیلا ہے، اور لیلا تک پہنچنا اس کی منزل ہے۔ جلد سے جلد چاہتا ہے کہ وہ لیلا تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے کبھی وہ لیلا کے خیال میں گم ہو جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ خیال میں گم ہو جاتا ہے، وہ اونٹنی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یو ٹرن لے لیتی ہے۔ اور اس مجنو کے پاس چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہے ہی مجنو، ہوش سے آری، عقل سے آری، آنکھ اوں باشد مراقب عقل بود، عقل را سودائے لیلا در ربود۔ اور عقل جب نگران ہوتی ہے تبھی وہ عقل ہوتی ہے۔ انسان کی عقل جب متحرک ہو، انسان کی عقل جب کام کر رہی ہو، تبھی کہیں گے وہ عقل والا انسان ہے۔ بھلے انسان کی عقل ہوگی، لیکن اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے تو اس کو عقل والا آدمی نہیں کہیں گے، اور عقل کے کام بھی وہ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر مجنو کا معاملہ ایسے ہی تھا، لیلا کے عشق میں اتنا جنون سے بھرا ہوا تھا کہ عقل اس کی چلی گئی تھی۔ لیک ناخا بس مراقب بود و چست، چون بے دیدے او مہار خیش سست۔ لیکن اونٹنی بہت عقل مند اور بہت چست تھی، وہ موقع چھوڑتی نہیں تھی۔ جیسے مجبوری آتی اس کی نہیں چلتی، وہ مجنو کے ساتھ مجنو کے راستے پر چلتی، کیونکہ اس کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجنو جہاں لے کر چل رہا ہے اس کو چلنا پڑے گا، چل رہی ہے، لیکن بہت ہوشیار، بہت چالاک ہوتی ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے کہ مجنو کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی ہے، یا مجنو غفلت کا شکار ہو گیا ہے، یا مجنو لیلا کے دھن میں ہے، وہ فوری اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ جیسے ہی مہار ڈھیلی ہوتی دیکھتی ہے، وہ فوری پلٹ جاتی ہے۔ یہی حال جسمانیت اور دنیا داری کا بھی ہے۔ ایک بندہ روحانیت کے میدان میں جیسے ہی کمزور ہوتا ہے، دنیا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور پھر وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ فہم کر دے زو کے غافل گشت دنگ، روح سے پش کر دے بے کرہ بے درنگ۔ پکڑ جیسے ہی ڈھیلی ہوتی ہے، اونٹنی سمجھ جاتی ہے کہ یہی وقت ہے اس کو گھمانے کا۔ وہ غافل ہے، اس غفلت کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کو گھما لو، اور بغیر کچھ تاخیر کیے کہ، بغیر کچھ دیر کیے کہ، وہ اپنے بچے کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ چون بے خود باز آمدے دیدے زجا، کو سپش رفتاست بس فرسنگ ہا۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے، جب وہ لیلا کی دھن سے باہر آتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ارے میں کدھر آ رہا ہوں، میں تو الٹا آ رہا ہوں۔ پھر فوری اپنی اونٹنی کو اپنے راستے کی طرف پلٹاتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہے، میلوں دور پہنچ چکے ہیں۔ جب تک پھر واپس اتنا راستہ طے کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جب وہ غفلت کا شکار ہوگا، پھر اونٹنی اس کو پیچھے کی طرف لے جائے گی۔ پھر جب اس کو ہوش آئے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ارے میں یہاں پر آ گیا، پھر سے پلٹ کر اپنے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ در سے روزہ رہ بدین احوال ہا، ماند مجنو در تردد سال ہا۔ راستہ تو تھا 3 دن کا، مجنو کے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر لیلا تک پہنچنے کا راستہ 3 دن کا تھا، لیکن مجنو کو سالوں لگ گئے پہنچتے پہنچتے، کیونکہ آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں، سالوں لگ گئے۔ گفت اے ناخا چو ہر دو عاشقیم، ماں دو ضد بس ہم رہے نالائقیم۔ اب جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ ایسی اونٹنی پر بیٹھ کر تو منزل مجھے کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی، میری حالت تو میں جانتا ہوں، عشق کے معاملے میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ اونٹنی اس موقع کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس نے اونٹنی سے کہا کہ اونٹنی تو بھی عاشق ہے، میں بھی عاشق ہوں، تو اپنے بچے کی عاشق ہے، میں اپنے لیلا کی عاشق ہوں، دونوں بھی عاشق ہیں۔ ایک شخص دنیا داری کا عاشق ہے، ایک شخص دینداری کا عاشق ہے، ایک شخص جسمانیت کا عاشق ہے، ایک شخص روحانیت کا عاشق ہے، لیکن دونوں کا عشق الگ الگ ہے،
دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لہٰذا نامناسب ساتھی ہیں ہم دونوں کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری منزل پیچھے ہے اسفل میں، اور میری منزل آگے ہے۔ تو جس کی منزل پیچھے ہے اور جس کی منزل آگے ہے، وہ دونوں ہم سفر ہم رکاب نہیں ہو سکتے۔ نیستت بر وفق من مہر و مہار، کرد باید است عزلت اختیار۔ تیری محبت اور مہار میرے موافق نہیں ہے۔ کب تک اسی طرح ہم کرتے رہیں گے؟ کب تک میرا وقت اسی طرح برباد ہوتا رہے گا؟ لہٰذا اب بہتری اسی میں ہے کہ میں تجھ سے دوری اختیار کر لوں۔ تیری اور ہماری اب کوئی نہیں بن سکتی۔ تو جو دیندار ہوتا ہے، جو دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، روحانیت والا شہ سوار، اور جو دنیا داری کرنا چاہتا ہے، دنیا داری کا شہ سوار، دونوں دوست نہیں ہو سکتے، دونوں رفیق نہیں ہو سکتے، دونوں کی زندگی ایک ساتھ نہیں کٹ سکتی۔ عید ہمراہ یک دیگر را راہزن، گمراہ آ جاں کو فرو نایت سے تن۔ یہ دو راستے کے ساتھی ایک دوسرے کے رہزن ہیں، ایک دوسرے کے لیے ڈاکو ہیں۔ یہ ان کے خلاف، وہ ان کے خلاف۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل گیا ہے اور جتنے دنیا کے راستے پر چلنے والے ہیں پورے اس کے مخالف ہوتے ہیں، اور یہ شخص ان کے مخالف ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا دار ہیں۔ تو ایک گمراہ ہے اور ایک سیدھے راستے پر ہے۔ اب اگر روحانیت کے راستے پر جانے والا جسمانیت کے راستے پر جانے والوں کی سنیں تو پھر وہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اب جو روحانیت کے میدان میں جانے والا آدمی ہے، اس کے لیے اس سے ہٹ کر اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جسمانیت کو ترک کر دے۔ وہ جان گمراہ ہے، گمراہ آ جاں کو فرو نایت زتن۔ وہ جان، وہ روح گمراہ ہو جاتی ہے جو جسم کے خول سے باہر نہ آئے۔ جسم کے خول سے باہر آ جانا چاہیے، جسمانیت سے باہر آ جانا چاہیے، جسم کو محض ایک ضرورت کے تحت رکھنا چاہیے، جسم کی خواہشیں پوری نہیں کرنا چاہیے، جسم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تبھی آپ کو روحانیت میں ترقی مل سکتی ہے۔ جاز ہجر عرش اندر فاقے، طنز عشق خاربن چوں ناقے۔ جو جان ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے، وہ اصل میں وہاں سے آئی ہے نا، عرش سے۔ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، اس دنیا کی چیز ہے، اور وہ وہیں جانا چاہتی ہے۔ تو وہ جدائی میں پریشان ہے، فاقے میں ہے، عرش کی جدائی میں فاقے میں ہے۔ عرش کی چیز ہے، عرش کی طرف جانا چاہتی ہے، روحانیت کا وہ مقام حاصل کرنا چاہتی ہے جو عرش کے پاس ہے، وہ روح ہوتی ہے۔ لیکن جسم اس دنیا کی چیز ہے، وہ تو جھاڑ کے عشق میں ہے، اونٹنے کی طرح۔ اب جھاڑ کے عشق سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ خاربن، خاربن اصل کہتے ہیں کانٹوں کو، تھورن شرب، تھورن شرب آف سینچول پلیزرز، جو انسان کے حسی لذائذ ہوتے ہیں نا، انسان کے حس سے ان کو جو لذتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اس کی طرف جانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جسم مزوں کی فکر میں رہتا ہے، آرام ہونا، مزے ہونا، انٹرٹینمنٹ ہونا۔ اسپریچولی سے جسم کے پرستاروں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ لوگ تو صرف انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہ دنیا کی چیز ہے، دنیا کی طرف کھینچتی ہے، زمین کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، اور روح آسمان کی چیز ہے، وہ آسمان کی طرف کھینچتی ہے۔ جاں کشایت سوئے بالا بالہا، در زدہ تن در زمیں چنگالہا۔ جان اوپر کی جانب کھینچتی رہتی ہے اور ادھر جانے کے لیے اپنے پر کھولتی رہتی ہے، اور جسم زمین میں اپنے پنجے گاڑ کر رہتا ہے، زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، زمین کو پکڑ کے رکھتا ہے تاکہ کوئی زمین سے اس کو جدا نہ کر دے۔ جسمانی لذتوں سے دور جانا نہیں چاہتا، وہ جسم ہے۔ تاتو باشی با منع مردے وطن، پس لیلا دور ماند جان من۔ اے اپنے اس وطن کے عاشق، اپنی زمین کے عاشق، جب تک تو میرے ساتھ رہے گی تو میری جان لیلا سے دور ہی رہے گی۔ جب تک میں اس اونٹنی پر سوار رہوں گا
لیلا تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا، لہٰذا اس اونٹنی سے اترنا ہی اس وقت میرے لیے ضروری ہے اگر مجھے پہنچنا ہے تو۔ جسم کے خول سے نکلنا، جسمانی خواہشوں کے دلدل سے نکلنا ضروری ہوگا، ورنہ جب تک جسمانی خواہشوں کے پیچھے جائیں گے آگے ترقی نہیں ہو سکے گی۔ روزگارم رفت زیں گوں حال ہا، ہم چتی ہو قوم موسیٰ سالہا۔ اس قسم کے جو احوال ہیں، جو حالتیں ہیں، اس میں میری عمر گزر گئی، اب تک یہی ہوتا آیا ہے، اتنی عمر گزر گئی اب تک یہی ہوتا آیا ہے، ترقی کچھ نہیں ہوئی۔ جا رہا ہوں روحانیت کے میدان میں، لیکن پھر جسمانیت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے پیچھے کی طرف۔ پھر جب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، پھر مجھے خیال آ رہا ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، پھر پلٹ کر روحانیت کے میدان میں جا رہا ہوں، پھر آگے کی طرف جا رہا ہوں، پھر پیچھے کی طرف آ رہا ہوں، پھر آگے کی طرف جا رہا ہوں، پھر پیچھے کی طرف آ رہا ہوں، یہی چل رہا ہے۔ اور اگر آگے کی طرف نہ جائیں، پیچھے کی طرف ہی جاتے ہیں تو پھر تو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ جانا بھی ضروری ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح آپ جاتے آتے رہیں گے تو پوری عمر اسی میں برباد ہو جائے گی، لہٰذا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جسمانی خول سے آزاد ہو جاؤ، جسم کی اہمیت کو ختم کر دو، ورنہ کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی طرح ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام ہے تی، وہ میدان میں بنی اسرائیل 40 سال تک چکر کاٹتے رہے، صبح سے چلتے 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 چلتے، شام ہوتی تو پتہ چلتا کہ وہیں تھے جہاں سے نکلے تھے، اور یہ کام 40 سال تک ہوتا رہا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو تمہارا بھی کہیں وہ حال نہ ہو جائے۔ خطوتین بود این رہتا وصال، مادام در رہ ز شستت شست سال۔ پہنچنے تک، منزل ملنے تک، اصل میں یہ راستہ 2 قدم کا تھا، زیادہ دور نہیں تھا، راستہ نزدیک کا تھا، ہم کو پتہ نہ چلا، یہ بہت نزدیک کا راستہ تھا، لیکن ہم نے اس طرح سے اس راستے کو دور کا راستہ بنا دیا۔ 60 سال لگ گئے۔ یہ جسمانیت کے فریب، اس کے مکر کی وجہ سے ہمیشہ راستے میں ہی رہے۔ طویل راستہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہنا، پیچھے کی طرف نہیں آنا، تو راستہ چھوٹا ہے۔ اگر یو ٹرن پہ یو ٹرن چلتا رہے تو چھوٹا راستہ بھی بڑا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی استقامت کے حوالے سے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور پھر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، پیچھے نہیں آتے، یو ٹرن نہیں لیتے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور طویل آیت ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تو خوشخبریاں سناتے ہیں فرشتے، لیکن شرط کیا ہے؟ استقامت ہونا، یو ٹرن کا معاملہ نہ ہو، بس آگے کی طرف چلتے ہی رہیں، چلتے ہی رہیں۔ اس طرح کی اونٹنی پر سوار ہو کر اس طرح سے آگے تک چلتے رہنا ممکن نہیں ہے نا، جسمانیت کی اونٹنی چھوڑنا پڑے گا۔ راہ نزدیکو بے مادم سخت دیر، سیر گشتم زی سواری سیر سیر۔ راستہ تو بہت نزدیک کا تھا لیکن پھر بھی دیر ہو گئی۔ تو یہ جو سواری ہے، جو نزدیک کے راستے کو بھی اتنا لمبا کر کے لے کے چلتی ہے، اس سے کیا ہوا؟ میں تھک گیا، میں تھک گیا۔ I have become sick of this type of riding۔ سرنگوں خود راز اشتر در فگند، گفت سوزی دم ز غم تا چند چند۔ اب اس نے کیا کیا، مجنوں کو اب سمجھ میں آ گیا کہ میری غفلت کا اونٹنی ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو اونٹنی سے گرا دیا نیچے۔ میں غم سے جل رہا ہوں، اب یہ اونٹنی پر سوار ہونا میرے لیے مناسب نہیں ہے، فوری کود گیا اونٹنی پہ سے۔ تنگ شد بروے بیابان فراخ، خیشتن افگند اندر سنگ لاخ۔ اب یہ جنگل تھا، ایک وسیع جنگل تھا، اور یہ جنگل پار کرتے ہوئے اونٹنی پر بیٹھ کر اپنی منزل پر پہنچنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اب اس نے اونٹنی پر سے اپنے آپ کو اتار لیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑا طویل ہو گیا اس کے لیے راستہ، اونٹنی پر بہت جلدی پہنچ سکتے تھے، اب کیا ہو گیا، اب راستہ اس کے لیے
وسیع جنگل تنگ ہو گیا، حالات اس کے لیے مشکل میں پڑ گئی، لیکن اس نے سوچا اب جو ہوتا ہوگا دیکھا جائے گا، اپنے آپ کو اس نے پتھریلی زمین میں گرا لیا۔ آنچنا افگند خود را سخت زیر، کہ مخلخل گشت جسم آندلیر۔ اس شدت کے ساتھ، اس زور کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے اوٹنی پہ سے نیچے گرا دیا کہ اس بہادر مجنو کے جسم کو زخم آ گئے، زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا زخمی ہو گئے پرواہ نہیں، منزل تک تو پہنچوں گا، کچھ وقت کے لیے زخم آئیں گے لیکن زخم پھر بھر بھی جائیں گے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو عمر کی بربادی ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، اتنی محنت سے میں آگے بڑھ رہا ہوں لیکن پھر پتا چل رہا ہے کہ میں کتنا پیچھے آ چکا ہوں، لہٰذا کچھ زخم برداشت کرو اور کود جاؤ اونٹنی پہ سے۔ چون چنا افگند خود را سوئے پست، از خزاں لہذا پایش ہم شکست۔ جب نیچے کی جانب اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اونٹنی پہ سے نیچے، تو اب یہ قسمت کی بات ہے، قسمت نے اس کی مقدر میں زخم لکھے تھے، تو زخم ہوا اور اس کا ایک پاؤں بھی ٹوٹ گیا اوپر سے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، پاؤں ٹوٹا تو ٹوٹنے دو، لنگڑے پاؤں سے جاؤں گا لیکن اس طرح منزل پہ تو پہنچوں گا آج نہیں کل، ورنہ اس طرح تو منزل ملے گی ہی نہیں۔ پائرا بربست و گفتہ کوشوم، در خمیں چوگان شغلتا میروم۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں کو باندھ دیا، دونوں پاؤں کو باندھ دیا کہ اب میں پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں ہوں نا، کوئی بات نہیں، اپنے دونوں پاؤں کو باندھ دیا، اب میں جاؤں گا اپنی منزل کی طرف، گیند کی طرح جاؤں گا، بال کی طرح جاؤں گا، لڑکتے پھڑکتے، لیکن جاؤں گا۔ اونٹنی پر بیٹھ کے تو سفر طے نہیں ہو سکتا، اب میں ایک بال کی طرح لڑکتے پھڑکتے جاؤں گا، جیسے بیٹ کے سامنے بال جاتی ہے، مار دی اور چلی جاتی ہے لڑکتے پھڑکتے، ویسے ہی لڑکتے جاؤں گا۔ زی کند نفری حکیم خوش دہن، بر سوار کو فرو ناغز تن۔ حکیم سے مراد یہاں پر حضرت حکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا مولانا روم اکثر ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو آپ مولانا روم نے حکیم ثنائی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ حکیم ثنائی جو کہ خوش کلام ہیں، اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، انہوں نے اسی لیے ایسے لوگوں پر نفرت بھیجی ہے جو جسم کے خول سے آزاد نہیں ہوتے۔ حکیم ثنائی کی نظر میں ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں جو ترقی کا میدان حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جسم کا خول برابر ان کے ساتھ ہے، تو کبھی وہ منزل کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ عشق مولا کہیں کمز لیلا بوت، گوئے گشتن بہرے او اولا بوت۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک مجنو ایک لیلا کے واسطے جب اتنا کر سکتا ہے تو لیلا کا عشق بڑا ضروری یا مولا کا عشق بڑا ضروری؟ جب ایک مجنو لیلا کے لیے کر سکتا ہے تو ایک بندہ مولا کے لیے کیوں نہ کرے؟ اس کے لیے کیوں گیند نہیں بنتا؟ اس کے لیے کیوں گیند نہیں بنتا؟ اس کی تقدیر کے سامنے جو کہ بیٹ ہے، تم بھی گیند بن جاؤ۔ اب تقدیر تمہیں جدھر مارتی ہے ادھر چلے جاؤ، تقدیر اگر تم کو سلپ پہ سے کھیلتی ہے تو سلپ پہ چلے جاؤ، تقدیر اگر تم کو آن سائڈ پہ مارتی ہے تو آن سائڈ پہ چلے جاؤ، زمین پہ لڑکتے پھڑکتے، اور اگر تقدیر تم کو ہوا میں کھیلتی ہے چھکا مارنے کے لیے تو باؤنڈری کے پار نکل جاؤ، مگر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دو، مولا کی رضا کے حوالے کر دو۔ اسی طرح تمہیں اپنی منزل مل سکتی ہے۔ جب تک تم جسمانیت کے خول میں رہو گے، مزوں کے پیچھے بھاگو گے، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے بھاگو گے، تم کو تمہاری منزل نہیں مل سکتی۔ جب مجنو لیلا کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو بندہ مولا کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ گوئے شو می گرد بر پہلو صدق، غلط غلطاں در خمیں چوگان عشق۔ گیند بن جاؤ، سچائی کے پہلو پر لڑک لڑک کر آگے بڑھو، عشق کے مکے کے موڑ میں، عشق کے بلے کے سامنے۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا بھی ارشاد ہے، کن کل میت فی ید الغسال، او کن کل کرتی تحت سولجان الفارس۔ ایسے ہو جاؤ دنیا میں جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، میت کی کوئی مرضی نہیں چلتی، غسال ہاتھ اٹھاتا ہے تو میت کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، غسال ہاتھ چھوڑتا ہے تو میت کا ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے۔
غسال اس کے سر کو پھراتا ہے تو سر پھر جاتا ہے، جو چاہے غسال میت کے ساتھ کرتا رہتا ہے، میت کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ اسی طرح پولو کھیلنے والے کے چوگان کے نیچے جو گیند ہوتی نا، گیند کی کوئی مرضی نہیں رہتی، بال کی کوئی مرضی نہیں رہتی، وہ جدھر چاہے لے کر چلتا ہے۔ اب آپ اس کو پولو کھیلنے والے کے چوگان کے سامنے کہیے یا پھر ہاکی کھیلنے والے کی ہاکی کے سامنے کہیے، جو گیم چاہے آپ، یا ٹیبل ٹینس کھیلنے والے کے ریکٹ کے سامنے کہیے، گیند کو جدھر بھیجے وہ چلی جاتی ہے، اسپن کرائے تو اسپن ہو جاتی ہے، فاسٹ بھیجیں گے تو فاسٹ ہو جاتی ہے، گیند کی کوئی مرضی نہیں چلتی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ تو ایسے ہو جانا چاہیے اللہ کے فیصلوں کے سامنے۔ کی سفر زی پس بود جذب خدا، وہاں سفر برناخا باشد سیر ماں۔ ابتدا میں تھوڑی سی آپ کو دقت پریشانی ہوگی، کیونکہ آپ لذائذ کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، اب تک جسمانیت کے عاشق اور شیدا رہے ہیں، اور اب آپ کو اس میدان میں آنے کے لیے ابتدا میں دشواریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ اپنے آپ کو جب آپ اونٹنی پہ سے گرائیں گے تو زخم بھی ہوں گے، پاؤں بھی ٹوٹے گا، سب ہوگا، لیکن ابتدا میں یہ دشوار ہوگا۔ لیکن ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کشش کام کرے گی تو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور پھر آپ کی جو رفتار ہوگی، لڑکنے کی رفتار اونٹنی سے زیادہ ہوگی۔ این چنی سیریست مستثنا ز جنس، کاں فزود از اجتہاد جن و انس۔ اسی طرح کا سفر اپنی جنس سے الگ ہے۔ جنس کے ساتھ جو سفر کرتے ہیں، ذریعے کے ساتھ مینس کو اختیار کرتے ہوئے آپ جو سفر کرتے ہیں، وہ سفر یہ سفر سے الگ ہے۔ مینس کی چاہے کتنی رفتار کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال بندوں کی رفتار ہوگی۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی کشش شامل حال ہوگی تو پھر یہ آپ کے مینس آف ٹرانسپورٹ کی رفتار، اس کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انسان اور جن مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کشش اور انسان کی بنائی ہوئی گاڑی، دونوں کی رفتار ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ان چنی جذبے است نئے، ہر جذب عام کے نہادش فضل احمد والسلام۔ یہ جو عام کششیں ہوتی ہیں جو اپنی جانب ہم کو کھینچتی ہیں، ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی کشش ہے، لیکن وہ جو کشش ہے اللہ کی جانب سے جو ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس طرح کی کشش نہیں ہے، وہ بہت اسٹرانگ اور بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اس کشش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے قائم کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی توجہ خاص حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر منزل ایسے آسانی سے طے ہوتی ہے کہ انسان چند ہی وقفے میں اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ قصہ کو تحکن برائے آ غلام کے سوئے شہ بر نبشتستو پیام۔ اب آپ یہاں کہتے ہیں کہ اب جو بات میں نے کہنی تھی کہی، اب آؤ واپس اس قصے کی طرف۔ اب آپ کافی پرانا قصہ پھر واپس لا رہے ہیں کہ جس کی تنخواہ کم کر دی گئی، معاوضہ کم کیا گیا، تو وہ ناراض ہو کر اس نے بادشاہ کو ایک خط لکھا، ایک پیغام لکھا۔ تو پیغام میں اس نے کیا لکھا، اور پھر اس پیغام کے بادشاہ کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوا، یہ جو کہانی ہے یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ، آگے کے ایپیسوڈز میں ہم اس کو پڑھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی